السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. نماز جنازہ میں شرکت کا اجر و ثواب بہت زیادہ بیان ہوا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیراط. جو نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے اسے ایک قیراط اجر و ثواب دیا جاتا ہے. ومن شہدها حتی تدفن فلہ قیراطان. اور جو اس کے دفنائے جانے کے وقت موجود رہتا ہے اس کی تدفین میں بھی شرکت کرتا ہے شریک رہتا ہے اس کے لیے 2 قیراط ہیں. صحابہ نے پوچھا ومن قیراطان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قیراط سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا مثل الجبلین العظیمین 2 بڑے پہاڑوں کے برابر. اور بڑا پہاڑ احد پہاڑ ہے جو 6 کلومیٹر لمبا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اور یہ حق بھی ہے مسلمان کا مسلمان کے اوپر کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے. آج ان کی کل ہماری باری ہے تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. ہر متنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. جو بھی اعمال تم کر رہے ہو اس کا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. تو اسے ہمیں کامیابی سمجھنا چاہیے. یہ کامیابی کیسے ملتی ہے؟ ہمیں وقت نکال کر قرآن مجید پڑھنا چاہیے سمجھ کر غور و فکر کرتے ہوئے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے. زندگی بڑی مختصر ہے. ایسا نہ ہو کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آتی ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت کا وقت آتا ہے تو جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے لوٹایا جائے. دنیا میں کیوں جانا چاہتے ہو واپس؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. تاکہ میں نیک عمل کروں جو میں نے پہلے چھوڑ دیے پہلے نہیں کیے. کیا ہمارا یہ مطالبہ اس وقت پورا ہوگا؟ کلا ہرگز نہیں. سیدنا علی بن ابی طالب حیدر کرار حسنین کریمین کے بابا جان اور فاطمہ بتول کے خاوند محترم رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابہ اجمعین ایک مرتبہ قبرستان جاتے ہیں. قبروں میں جو مدفون ہیں انہیں مخاطب کر کے پوچھتے ہیں بتاؤ اگر تمہیں یہ اختیار دیا جائے کہ تم دنیا میں واپس آنا چاہو تو کیا تم اس بات کی تمنا کرو گے اور کس لیے کرو گے؟ تو ساتھیوں نے کہا یقیناً یہ تمنا کریں گے اور اس لیے تمنا کریں گے تاکہ ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کریں. کہا کہ یہ وقت تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دے کر ان سے لے چکا لیکن یہ موقع ہمارے پاس ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کے لیے بھرپور تیاری کریں. موت پر میت پر ہم سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان زد عام ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے عزیزوں مزہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جب تک ہم زندہ ہیں ہم کہتے رہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے اور ہم سب اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے. اور آخری بات ہماری ماں جی سے انسان تھی زندگی میں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے تو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے. اور اگر ان کے ذمے کسی قسم کا کوئی قرض تھا تو ان کے بیٹے احسان الحق یہاں پر موجود ہیں ان سے رابطہ کیجیے. اس اعلان کے بعد ماں جی کا بوجھ بالکل ہر قسم کے قرض سے آزاد ہو چکا ہے اور انشاءاللہ وہ اس دنیا سے اس حال میں جا رہی ہیں. ہم اللہ کے سپرد انہیں کریں گے کہ ان کے ذمے اس اعلان کے بعد کسی قسم کا کوئی لین دین کوئی معاملہ کوئی قرض وغیرہ
नहीं है इंशाअल्लाह उनके बेटे यहां पर मौजूद हैं, उनसे राब्ता किया जा सकता है अगर किसी का कोई मामला हो। तो आइए सुन्नत के मुताबिक पूरे खुलूस दिल के साथ दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला दुआएं सुनने वाला, कबूल करने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस मुसलमान मुमिन मुवहिद की नमाज जनाजा में 40 तौहीद वाले शरीक होकर दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मैयत को जरूर मुआफ फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआएं सुनने वाला, कबूल करने वाला है। नमाज जनाजा का तरीका मसनून ये है, 4 तकबीरात होती हैं। पहली तकबीर के बाद हम सना पढ़ेंगे, दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी और उसके बाद मुख्तसर तिलावत होगी। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा, जिसे दुरूद इब्राहिमी कहते हैं। और तीसरी तकबीर के बाद जो मसनून अदइया है, मसनून दुआएं हैं, वो पढ़ेंगे। और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के हाल पे रहम फरमाए। सब आगे नहीं, वुजू तो नहीं कर रहा कोई? सफे बना लीजिए। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم أنت ربها
وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جئنا شفعاء فاغفر لها وارحمها، جئنا شفعاء فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن والدة إحسان في ذمتك وحبل جوارك، اللهم إن والدة إحسان في ذمتك وحبل جوارك، فقها من فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنها أماتك وابنة عبدك وابنة أماتك، كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، تخلت عن الدنيا وأهلها، أصبحت فقيرة إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابها، فاغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها وأكرم نزلها وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها. اللهم حاسبها حسابا يسيرا وكن بها رؤوفا رحيما. اللهم حاسبها حسابا يسيرا وكن بها رؤوفا رحيما. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم قها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم وسع لها في قبرها، اللهم نور لها في قبرها، اللهم افسح لها في قبرها، اللهم ألبسها لباس الجنة، اللهم ألبسها لباس الجنة. اللهم افتح لها بابا إلى الجنة، اللهم أفرش لها فراش الجنة. اللهم اغفر لها وارحمها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ادخلها جنة الفردوس، اللهم
أدخلها جنة الفردوس. اللهم أدخلها جنة الفردوس. اللهم ألحقها بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله